اور یار یہ جو بین الاقوامی لینڈ مافیا ہے یہ کوئی بڑے بڑے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہا ہے بھائی. بس یہی سمجھ لو یہ بڑے بڑے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہے ہیں یہ کم بخت. بدماش بدموش ہے یہ. پچھلے 5 سال سے یہ ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے بھی ڈیولپڈ ملک ہیں، انڈسٹریلائز ملک ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ اور آئل رچ کنٹریز جو ہیں، عرب کنٹریز، مڈل ایسٹرن کنٹریز، یہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز میں، جسے پہلے تھرڈ ورلڈ کہا جاتا تھا، غریب ممالک میں جا کر زرعی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ مہنگے داموں خرید رہے ہیں، دھڑا دھڑ خریدے جا رہے ہیں. یہ تو کس لیے کو ٹماٹر بیجنے ہیں انہوں نے. ہاں ٹماٹر کو تم مذاق سمجھتے ہو؟ وہ ٹماٹر جو دبئی میں 10 روپے کا ہے خود پیدا کرنے سے، وہ باہر اگر آپ 2 روپے میں پروڈیوس کر سکتے ہو اور 1 روپیہ اس کی ترسیل پر خرچ کرتے ہو تو آپ کو تو پھر 7 روپے کی بچت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. جی اس میں تینوں خاص طور پہ جو ریجنز ہیں نا وہ ہیں ایسٹرن یورپ، افریقہ اور ایشیا. پاکستان میں خاص طور پر 8 لاکھ ایکڑ آپ کی انتہائی قیمتی زرعی اراضی دبئی کی ایک کمپنی لے چکی ہے. ہم پھر درختوں پہ رہائش رکھ لیں. اگر یہی ٹرینڈ رہا تو پھر آپ درختوں پہ ہی رہائش رکھیں گے بھائی جان. یہ ابراج نامی ایک کمپنی ہے، دبئی بیسڈ کمپنی ہے، جس نے آپ کے یہ 8 لاکھ قیمتی ایکڑ جو ہے زرعی اراضی وہ لے لی. اب اس موضوع پر پرائم منسٹر سے میں نے آج سے 3-4 ماہ پہلے خود کوشچن کیا تھا پریس ٹاک کے دوران یہیں لاہور میں کہ جناب یہ جو آپ سے مانگے جا رہے ہیں ایکڑ کے ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ آپ سے مانگے جا رہے ہیں، تو ان دنوں ایجپٹ نے ریکویسٹ کر رکھی تھی اور پرائم منسٹر نے مینشن بھی کیا تھا کہ ایجپشن ریکویسٹ بھی ہمیں آئی ہوئی ہے، مڈل ایسٹ کے اور بڑے ممالک نے. تو ہم کسی کو زمین دے نہیں رہے، نہ لیز آؤٹ کر رہے ہیں اور نہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے، جوائنٹ فارمنگ کریں گے. اچھا. لیکن یہ جو ابراج کمپنی ہے یہ جوائنٹ وینچر نہیں ہے، یہ ایکچولی آپ نے ایک طویل عرصے کے لیے انہیں دے دی ہے. سر ہم نے قطر کو بھی تو کچھ زمین دے رکھی ہے. قطر کو ہم نے ایکچولی دے رکھی ہے لائف سٹاک کے لیے. قطر یہاں پہ گوٹ فارمنگ، ڈیری فارمنگ وہ کرنے کا ایک لمبا چوڑا ارادہ رکھتا ہے. $1 بلین وہ انویسٹ کر رہے ہیں ڈیری فارمنگ میں. قطر والے جی؟ ہاں جی قطر والے. شاباش. ادھر تو پھر عربی گجر پھرا کریں گے یار. یار عربی گجر کیا ہوتا ہے؟ کمپنیاں اسی طرح آتی. ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ کمپنی تھی نا ایک. بالکل. آپ کے اوپر انگریزوں نے قبضہ ایک کمپنی کے نام پہ کیا تھا. ایک کمپنی آئی، اس نے یہاں پہ کاروبار شروع کیا تھا. اسی طرح جیسے یہ ایک کمپنی آئی جس نے 10 لاکھ ایکڑ جو ہے نا آپ سے خرید لیا، یا 5 لاکھ ایکڑ لے کر اس نے فارمنگ شروع کری. اب ان کا چونکہ کارپوریٹ فارمنگ ہے، کارپوریٹ فارمنگ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. وہ کہیں گے جناب 1 لاکھ ایکڑ پر ہم نے صرف گنا اگانا ہے، گنا ہوگا اس پورے ریجن میں اس کمپنی کی ملکیت ہے یہ 1 لاکھ ایکڑ اور ہم گنا اگائیں گے. اب اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ چھوٹے کسانوں کے ساتھ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر 10 میں سے 9 کسان وہ ہیں جن کے پاس گزارا یونٹ سے کم ہے زمین. 12.5 سے کم، یعنی کسی کے پاس 5، کسی کے پاس 6، کسی کے پاس 7 ایکڑ. اب دیکھیں اس غریب کسان جسے خود گنا اس کی جو کراپ ہے وہ فار انسٹنس 100 روپے پڑتی ہے، 100 روپے من، میں سے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 100 روپے من پڑے گی. اس کا مقابلہ ہو رہا ہے اس جائنٹ کے ساتھ جو کارپوریٹ فارمنگ کر رہا ہے، جس کے پاس 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے. وہ کہے گا جناب میں آپ کو 60 روپے میں دیتا ہوں من، میں آپ کو 70 روپے میں دے دیتا ہوں. اس کو وارا کھاتا ہے، اس کو وارا کھاتا ہے. دوسرا وہ چونکہ بڑی مچھلی ہے وہ ان چھوٹی مچھلیوں کو کل کرے گی. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ بیچارہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ یہ اپنی زمین یا تو اونے پونے بیچ کے چلا جائے، اس لیے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا نا. اس کی فصل کسی نے نہیں اٹھانی اتنی مہنگی. اس کے اگائے ہوئے ٹماٹر یا اس کی پیدا کی ہوئی گندم کوئی کیوں اٹھائے گا جب اس سے آدھی قیمت پر آپ کے ساتھ اور اس سے زیادہ آرگنائزڈ لیول پر منہ مانگے مقدار میں. اگر آپ کو 500 ٹرک چاہیے وہ وہیں سے ملیں گے آپ کو. کارپوریٹ فارمنگ کے یہی تو معاملات ہوتے ہیں. اب اس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بیچارہ اپنی زمین یا تو اول تو انہی کو بیچ دے گا، اونے پونے نہ بھی بیچے گا تو وہ منہ مانگی قیمت پر اس سے خریدیں گے. یہ فٹافٹ جان چھڑائے گا اور اٹھ کے شہر آ جائے گا.
اور شہر آ کے تو آٹے والی لینڈ میں لگ جائے گا. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.